العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا ایھا الذین جزاک اللہ بہترین یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب ہے ایمان والوں سے. بھائی ایمان کی تو گل ہی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ اللہ کا حکم ہے اور خاص طور پہ سنی کو تو یہ آیت یاد ہوتی ہے اور اس کا مطلب بھی یاد ہوتا ہے, اور پھر بھی سنی سن کر درود نہ پڑھے تو پھر قسمت کی بات ہے. اور یہ تو کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے والا مہینہ ہے. اور میں ایک جملہ دیا کرتا ہوں, جتنے بھی میرے سدا بہار جملے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ درود ایسے پڑھیں آج محسن بھائی کے گھر پر وہاں جا رہے ہیں, اور ہمارا درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سن کر جوابی ارشاد فرماتے ہیں. یہ ہمارا اختراع کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے, گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر مہر لگائی مدینے والے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حضور کا ذکر آیا تو امتی کو چاہیے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. مختصر صیغہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے ہی کلمات خیر سے اللہ فرشتے بناتے ہیں. کلمات خیر سے کیا ہے, میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں, نعت خواں حضرات نے جو کچھ پڑھا, یہ کلمات خیر ہیں, اچھے کلمے ہیں. یہ نہیں کہ فرشتے بن چکے ہیں, آپ فرشتے نہیں بنتے, بلکہ توجہ کریں. میرا یہاں اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے, میں نیچے بیٹھ کر بھی الحمدللہ خطاب کرتا ہوں, کھڑے ہو کر بھی کرتا ہوں, لیکن پچھلوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نظر نہیں آتے, تو اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا. پریشانی ہونا, ڈٹ کے سبحان اللہ کہنا ہے. اور یہاں الحمدللہ سننے کے یہاں ضروری ہے. جب میں کہتا ہوں عدنان بھائی آپ کا نام, نعمان بھائی, اور آپ کا نام انیس بھائی, ماشاءاللہ خوب پڑھا, کمال کا پڑھا, لیکن الحمدللہ کچھ ذوق میں بھی رکھتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود کیا ہے, خود سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ فرشتے بن چکے ہیں. ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ میں میسج و پیغام ہوگا. آپ تمام خواتین و حضرات میری طرف متوجہ ہیں اور سنیں. جو محفل کرنے کا مقصد ہے, دو چار آدمی بھی اگر اچھا پیغام لے کر گئے اور اس پر عمل شروع کر دیا تو یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. حضرات گرامی, میں کہہ رہا تھا کہ کلمات خیر سے اللہ فرشتے بناتا ہے. جو بھی کلمات خیر آپ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ یا پڑھتے ہیں, نعت خواں آپ کو کرواتے ہیں سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایسا پسند ہے کہ عظیم عبادت میں پہلا لفظ سبحان اللہ رکھ دیا. ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے کیا کہا, اونچا کہو سبحان اللہ میرے بھائی. یہ آئے ہیں کچھ لے کر جانا ہے میرے بھائی, چوریاں بھر بھر کے جانا ہے. تو سبحانک اللہم, آپ نماز سے یہیں سے شروع کرتے ہیں, سبحانک پاک ہے تو, اللہم اے اللہ, وبحمدک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے, وتعالی جدک اور تیری شان بہت بلند ہے, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کاش کہ سبحان کی سین سے لے کر یوم یقوم الحساب کی بات تک ساری نماز کا ہمیں ترجمہ آتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. ہارون بھائی آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں, آپ تو پرانے نمازی ہیں ہمارے, اللہ سلامت رکھے. کچھ چہرے میرے دیکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں. توجہ کریں, کلمات خیر سے اللہ فرشتے بناتا ہے. جھولیاں بھر بھر کے, یہی مصطفیٰ کی میراث ہے. علم دین جو ہے مصطفیٰ کی میراث یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت بلال حبشی جب بازار میں جاتے ہیں, جہاں بازار میں بیٹھے ہو, مسجد نبوی شریف میں مصطفیٰ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. سارے لوگ چل کر رہے, کہنے لگے کیا دیکھا, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی علم دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میراث تقسیم, کون سی میراث؟ تو بولا یہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں یہ تو مصطفیٰ کی میراث ہے. کلمات خیر سنیں, پھر میں پیچھے لوٹوں گا اور جو آیات کریمہ پڑھیے اس کا آپ کو اس کے بارے میں چند معروضات میں نے پیش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار سرکار کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو, یہ مفتی احمد یار خانی میں رحمۃ اللہ تعالی جال حق کے اندر لکھا, جہاں میلاد کے دلائل دیے اس پر یہ لکھا کہ عوام کو اشعار بھی سنایا کرو.
عوام کو کیا ہے، شعر بھی سنایا کرو، نعتیں بھی سنایا کرو، اشعار بھی سنایا کرو کہ عوام اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور خود امیر اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ سامعین کے لیے یہ اچھے اشعار بھی استعمال کرنے چاہیے تاکہ ان کی توجہ اس طرف رہے اور اچھی طریقے سے علم دین سیکھیں. تو میں جلدی سے ایک نثر میں پہلے سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں، ویسے اعلی حضرت کی 25ویں کی نسبت سے میں 25 منٹ کے بعد گرم ہوتا ہوں، تو آج نعت خانوں نے مجھے 12 منٹ میں گرم کر دیا. سبحان اللہ. میراث کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اونچا کہو نا سبحان اللہ. میراث کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. اور کس کا بھرتا ہے؟ صرف سنی کا بھرتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. اور وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. توجہ ہے نا، لفظوں پر بھی غور کریں. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. بھائی آج جمعے کے دن بھی میں نے یہ اشعار میں نے پڑھے، میں نے کہا توجہ تو کریں. تو میلاد کا انکار کرنے والے حضرات جو ہیں، یہ ذرا سوچیں صحیح. مصطفیٰ نے آتے ہی امت کو یاد کیا ہے. ماں آمنہ فرماتی ہے، سرکار نے فرمایا رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد کیا. کیا فرمایا شاعر نے کہ مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر، اور ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. ہونا ہے. موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے. ایک دن کیا ہے؟ جانا ہے. اور بولیے ایک دن سب نے مرنا ہے. ایک دن سب نے. نعمان بھائی، جب یہ میں خطاب کے اندر یہ جملہ سامعین سے کرواتا ہوں کہ آپ بھی بولو کہ ایک دن مرنا ہے، بعض لوگ ایسے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں جیسے ابھی موت نہ آ جائے. بھائی ابھی موت نہیں آئی، اگر آ بھی جائے تو سبحان اللہ. تو دعا کرتے رہے سارے انسان کہ تیرے ذکر میں موت آ جائے مجھے. وہ کیا شعر ہے؟ دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی. رسول عربی، یہ آپ نے نعت خانوں سے شعر سننا ہوگا کہ تیرے ذکر میں مجھے موت آ جائے، حضور کے ذکر میں موت آ جائے. تو بارے نہیں آ رہے ہیں. تو میرے بھائی جب یہ کہلواتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ نہ بھی کہیں گے تو بھی مرنا ہے. ایک دن بولیے کیا ہے؟ مرنا ہے. مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں مرنا. سب کہتے ہیں مرنا مرنا، تو میں بھی کہتا ہوں بھائی ایک دن مرنا. میں بھی کہتا ہوں جس مرنے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا. پنجابی ایسا ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ کر دوں گا، لیکن ڈٹ کے کہو سبحان اللہ. جس مرنے وچ میل نہ ہوئے، یعنی مدینے والے کی نزا کے عالم میں دیدار نہ ہو، اس مرنے کو کیا کرنا. جس مرنے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا. ایک گل رکھیو یاد میری، میرا جس دم ہوئے مرنا، میریاں اکھیاں بند نہ کرنا. شاید میرا سہنا آوے تو میں دیدار حضور دا کرنا. شاید میرا آقا آوے تو میں دیدار حضور دا، بولیے نا، میں دیدار حضور دا کرنا. اب آئیے واپس میں عرض کر رہا تھا یہ نہیں کہ فرشتے بننے ختم، نہیں، کلمات خیر سے اللہ فرشتے بناتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے درمیان محو پرواز رہتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے یا عورت مر جاتی ہے، نوجوان کوئی بھی مرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قیامت تک اس کی قبر پہ جا کر بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. پہلے والی بات ہے. آج زبان چل رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، پڑھنا بڑا آسان ہے، فائدہ کتنا ہے. اچھا چل ایک لگے آپ تو جلدی سے حدیث بتا دو تاکہ ذہن بنتا رہے کہ یہ سانسیں قیمتی ہماری، ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے رسول کے ذکر میں پڑھتے پڑھاتے رہو. اور بانی محفل تو ویسے نام ہی محسن ہے. جب یہ کرو میرے نمازی تو سمجھتے ہیں سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ. اس کے بعد دو حدیثیں شروع میں پیش کر رہا ہوں، پھر یا ایھا الذین آمنوا پہ آتا ہوں، پھر الستو بربکم اس پہ آتا ہوں. اور ٹائم دیے مجھے 35 منٹ. کتنے بول دیجئے؟ 2 گھنٹے نہیں 35 منٹ.
اب پہلے جو خطاب شروع ہو چکا اگر اس پر میں خطاب کرتا تو ہو سکتا ہے 35 منٹ میں کر دیتا. اب میں دوسری بار یہ خطاب شروع کر رہا ہوں تو 1 گھنٹہ 35 منٹ. چلے آگے والے ووٹ تو میرے ہو گئے, پیچھے بھی کہتے سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. اور میرے جو دعائیں ہیں اس میں سے نعمان بھائی یہ دعا بھی ہوتی ہے اللہ آپ کو مدینہ بھی دکھائے اور مدینے والا بھی دکھائے. سبحان اللہ, کیسی دعا دیتے ہیں امام صاحب. یہ تو سب کہتے ہیں اللہ مدینہ دکھائے مکہ دکھائے, یہ کوئی نہیں کہتا مدینے والا بھی دکھا دے. حضور کی محفل کے صدقہ اللہ حضور کی زیارت نصیب کر دے. کلمات خیر بنتے ہیں, کلمات خیر سے فرشتے اللہ پیدا کرتا ہے. یہ کرام کاتبین کندھوں پر بیٹھے ہیں نا, کرام کاتبین جو کچھ بول رہے ہیں کر رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا ان کا تو نام ہی محسن بانیان محفل, ان کا نام کیا ہے؟ اسم ابو سما ہے. یہ محسن آن کیا ہمیں جنت کے باغ میں بلا لیا. آپ کہیں گے کوئی جیب سے میں کوئی تفسیر کر رہا ہوں, نہ میرے بھائی مصطفیٰ کی حدیث ہے جہاں سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو. یا رسول اللہ کون سے ہیں وہ جنت کے باغ؟ فرمایا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغ ہیں, اس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا. آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں, یہ تو ان کی مہربانی ہے, یہ محسن ہمارے. اور سارا کمال ان کا نہیں, ذرا توجہ کریں, سارا کمال ان کا نہیں. کن کا کمال ہے؟ بابا فرید کا نام کس نے سنا ہے؟ عام طور میں کراتا نہیں ہوں, لیکن جب کراتا ہوں تو پھر سیدھا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, الٹا ہاتھ نہ, سیدھا ہاتھ کھڑا کرے. بابا فرید کا نام سنا ہے؟ بابا فرید کی ماں نے کہا, چونکہ میری مائیں بھی بیٹھی ہیں, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں پردے کے اندر, پوری توجہ سنیں, بچوں کو خاموش کریں, انشاءاللہ ان کی بھی جھولیاں بھر جائیں گی. بابا فرید کی ماں نے کہا فرید آج میرا دل کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو بلا, یاروں کو بلا, سنگیوں کو بلا, میں اپنے ہاتھ سے سالن بناتی ہوں, اپنے ہاتھ سے روٹیاں تیار کرتی ہوں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں. ایک لالچ دل کے اندر اور تھی. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. ذرا غور کریں, ایک آپ کے دوست ہیں, ایک میرے دوست ہیں, بابا فرید کے دوست کیسے ہوں گے؟ خیر اس پر کچھ نہیں ہوگا, حدیث سے پہلے سنا دی میں نے. ایک اور حدیث لے کر بیٹھا ہوں اسی حوالے سے, کرام کاتبین کے حوالے سے. بابا فرید کی ماں نے کہا بزرگوں توجہ, جب بزرگوں کی توجہ ہو جاتی ہے میری محنت وصول ہو جاتی ہے. میں آپ کے بیٹا بابا فرید کو کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ. ساتھی آ گئے, بیچ میں کنات لگ گئی. بابا فرید کی ماں سالن بنا رہی ہے, روٹیاں بنا رہی ہے, اور بیٹے کو بلایا, فرید ادھر آ, میری خواہش ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میری جب میں مر جاؤں میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے. فرید میری بات سن لے, ان سارے ساتھیوں سے, چونکہ دوست تیرے ہیں, ساتھی یار بیلی تیرے ہیں, میری خواہش یہ ہے ان سے پوچھ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو, جس کی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو, جس کی کبھی کوئی ابابی اشراق چاش قضا نہ ہوئی ہو, عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو, نماز قضا نہ ہوئی ہو, وہ میرا جنازہ پڑھائے. اب فرید بابا فرید رحمت اللہ تعالی اٹھے, ایک دو سے پوچھا ہاں تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ میری ماں یہ کہہ رہی ہے جس کی کبھی کوئی نماز قضا, کبھی تہجد قضا, ابابین چاش اشراق کبھی قضا نہ ہوئی ہو, عصر کی سنتیں جو غیر موقت ہیں وہ قضا نہ ہوئی ہو, وہ میرا جنازہ پڑھائے. یہ میری ماں کی خواہش ہے, کون پورا کرے گا؟ ذرا توجہ کرے, خاص طور پہ میں نے ماں کے لیے جملہ میں بول رہا ہوں, آپ کے لیے بھی ہے. ذرا غور کریں, جو ہم جو کوئی نیکی کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اس کے پیچھے کمال کس کا ہوتا ہے؟ بابا فرید کی ماں کا یہ حکم تھا. بابا فرید ایک دو سے پوچھے, انہوں نے کہا نا مجھے تو 10 سال ہو گئے توبہ کیے ہوئے, پھر اسلام پہ آیا. کبھی میری کوئی نماز قضا ہو گئی ہوگی, کبھی سنت قضا, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے. 5-6 دوست بیٹھے تھے, سارے دوستوں سے پوچھا, سب نے کہا ہمارے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے. اب جناب والا جب سارے دوستوں سے پوچھ لیا, بابا فرید ماں کے قدم چوم کر کہتے ہیں اے اماں یہ ڈیوٹی تیرا فرید دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرید کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہی تو بلاد کا مقصد ہے. اونچا کہو سبحان اللہ. جو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں, فرید کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اے فرید کی امی جان, آپ کے قدموں کا صدقہ, کبھی میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی, کبھی جناب والا تہجد قضا نہیں ہوئی, اشراق چاش ابابین کبھی قضا نہیں ہوئی.
جب بابا فرید یہ ساری تقریر انہوں نے کر لی، بیان خطاب کر لیا، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ساری باتیں کرنے کے بعد اب ماں نے کہا، فرید کی ماں نے کہا، فرید ذرا تیرا خطاب، تیرا بیان میں نے سن لیا، تقریر سن لی ہے، تیرا جواب بھی میں نے سن لیا، تو کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، یعنی میرے اندر اللہ کے کرم سے ماں کی دعاؤں کا صدقہ، باپ کی دعاؤں کا صدقہ یہ کوالٹی میرے اندر ہے، میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب بابا فرید کی ماں نے کہا، فرید تو بیٹھ جا، اب میرا نمبر ہے، میں تقریر کروں گی، میں بیان کروں گی۔ آپ نے فرمایا، اے فرید کان کھول کر سن لے، یہ سارا تیرا کمال نہیں، تیری ماں کی دودھ کا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جب بابا فرید کی ماں کی دودھ کا یہ کمال ہے، جملہ اس لیے بھی لایا ہوں، آج دن جو گزرا ہے امام حسن کی شہادت کا گزرا ہے، میں اس طرف جوڑنا چاہتا ہوں، جب بابا فرید کی ماں کی دودھ کا یہ کمال ہے تو حسن حسین کی ماں فاطمہ کی دودھ کا کیا کمال ہوگا۔